السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کا سرمایہ حاضر ہے، ہمارے سرحدوں کے محافظ، ہمارے نوجوان، ہمارے شہداء اور ہمارے وہ اوورسیز مجاہد جو دیار غیر میں اپنوں سے دور رہ کر محنت کرتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہمارے محنت کش مزدور، ہمارے والدین، ہمارے استاد اور ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ آج علامہ اقبال کے یہ شعر کو ہمالیہ پر ان سب کی نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، دست گل چین پھول توڑنے والے کا ہاتھ۔ کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ کلیوں کی خاموشی اپنی پتیوں کی زبان سے یوں کہتی ہو کہ میرا تو پھول توڑنے والے سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ مراد یہ ہے کہ ہمالیہ کی اس بلندی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں جہاں کلیاں کھل رہی ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، کنج کونا کاشانہ ٹھکانہ۔ مطلب ہے ہمالیہ زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے کہ میری خاموشی یہی دراصل میری داستان حیات کی مظہر ہے، اور قدرت کا بخشا ہوا یہ گوشہ ہی دراصل میری پرسکون اما جگہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں آتی ہے ندی فراز کو سے گاتی ہوئی، آتی ہے ندی فراز کو سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، فراز کو پہاڑی کی چوٹی۔ کوثر و تسنیم یہ جنت کی دو نہروں کا نام ہے، کوثر و تسنیم۔ ہمالیہ کی بلندیوں سے ندی کی شکل میں جو پانی لہریں مارتا ہوا نیچے آتا ہے، اس کی آواز سننے والوں کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی گا رہا ہو۔ ندی کا منظر اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ کوثر و تسنیم کی موجیں بھی اس سے شرما جاتی ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اپنے ارد گرد غریب اور مسکین کا خیال رکھیے۔ یہ چینل آپ کا ہے اور آپ ہی ہمارا سرمایہ ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہر ویڈیو ایک دوا بن کر آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔